بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عمران بن حسین صحابی سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو آیت سجدہ سناتا ہے مگر وہ سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا تھا، تو کیا اس پر سجدہ واجب ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر وہ اس نیت سے بیٹھا بھی ہو تو کیا گویا انہوں نے سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھا؟ سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہم سجدہ تلاوت کے لیے نہیں آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سجدہ ان کے لیے ضروری ہے جنہوں نے آیت سجدہ کثرت سے سنی ہو۔ ظاہری نے فرمایا کہ سجدہ کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اگر کوئی سفر کے حالات میں نہ ہو بلکہ گھر پر ہو تو سجدہ قبلہ روا ہو کر کیا جائے گا، اور سواری پر قبلہ روا ہونا ضروری نہیں، جدھر بھی راہ ہو اسی طرف سجدہ کر لینا چاہیے۔ صاحب بن یزید و اعظم و قصہ و خنون کے سجدہ کرنے پر سجدہ نہ کرتے۔ رابعہ بہت اچھے لوگ میں سے تھے۔ رابعہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت واللہ یسجد ما فی السماوات آخر تک پہنچے تو ممبر پر سے اتر آئے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگو ہم سجدہ کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا ہے۔